کہتے ہیں کہ سمندر خاموش ہوتا ہے مگر اس کی گہرائی میں ہزاروں کہانیاں دفن ہوتی ہیں۔ کچھ قصے وقت کے ساتھ مٹ جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لہروں سے نکل کر تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بلیک کوسٹ کا قصہ بھی ایسا ہی ایک زخم ہے، ایک ایسا راز جو آج بھی ہوا میں سرگوشی کرتا ہے۔ یہ کہانی ہے کپتان ریحان کی، ایک بہادر ملاح کی جس نے سمندری طوفانوں کا سامنا کیا، دشمنوں سے لڑا مگر جسے اپنے ہی لوگوں کی غداری نے توڑ کر رکھ دیا۔ جہاز سی وائپر بندرگاہ کے کنارے پر خاموش کھڑا تھا، جیسے کوئی جنگجو آخری لڑائی سے پہلے گہری سانس لے رہا ہو۔ شام کے سائے لمبے ہو چکے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ کپتان ریحان عرشے پر کھڑا سمندر کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ آنے والے طوفان کی پیشگوئی کر رہا ہو۔ عملہ معمول کی طرح مصروف نظر آتا مگر ریحان کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ غلط ہے، کچھ اندر ہی اندر بدل رہا۔ کپتان ریحان نے اپنی زندگی کے کئی سال سمندر پر گزارے تھے۔ اس کی آنکھوں میں وقت کی تلخیاں، لڑائیوں کے نشان اور فیصلوں کی تھکن چھپی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن صرف بیرونی نہیں ہوتا، بعض اوقات سب سے بڑا خطرہ وہی ہوتا ہے جو تمہارے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ ریحان کا دل بے چین تھا مگر چہرہ مضبوط۔ اسے محسوس ہو چکا تھا کہ وفاداری کا مفہوم بدل رہا ہے، اور شاید کوئی اپنے ہی لوگ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ بلیک کوسٹ صرف ایک بندرگاہ نہیں تھی بلکہ چوروں، قاتلوں اور مکاروں کی پناہگاہ تھی۔ یہاں ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک خنجر چھپا ہوتا، ہر سلام کے نیچے ایک سازش۔ گلیاں تنگ، دیواریں جھکی ہوئی اور بازاروں میں سنسنی۔ کپتان ریحان جب اس قصبے میں داخل ہوا تو ہر قدم پر اسے خطرے کی بو محسوس ہوئی۔ وہ جانتا تھا اس بار اسے دشمن تلاش نہیں کرنا پڑے گا، دشمن خود اسے ڈھونڈنے آیا ہے۔ ایک پرانے دھندلے ہوٹل میں کپتان ریحان تنہا ایک میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ ارد گرد پرانے ملاح شراب کے نشے میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اچانک بارمین، جو بظاہر پرانا شناسا تھا، جھک کر کہتا ہے، لوگ تیرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کپتان۔ مگر عزت سے نہیں، شک سے ریحان کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ جہاز پر جو شک تھا وہ اب یقین میں بدلنے والا ہے۔ وقت آ گیا تھا کہ وہ سچ کا سامنا کرے، چاہے کتنا ہی تکلیف دے کیوں نہ ہو۔ رات کے وقت جب جہاز پر سناٹا چھا گیا تھا، کپتان ریحان اپنے کیبن میں فہیم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں نقشوں پر سفر کا جائزہ لے رہے تھے کہ دروازے کے نیچے سے ایک پرچی اندر سرک گئی۔ فہیم نے پرچی اٹھائی اور پڑھ کر اس کا رنگ فق ہو گیا۔ تو اگلا سورج نہیں دیکھے گا۔ ریحان نے پرچی کو ہاتھ میں لیا اور گہری خاموشی کے ساتھ تلوار کی طرف دیکھا۔ اب وقت باتوں کا نہیں تھا، دشمن سامنے آنے والا تھا۔ جہاز کے نچلے حصے میں جہاں اندھیرا اور نمی چھائی رہتی تھی، جفر نوجوان عملے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ریحان کے خلاف زہر الفاگل رہا تھا۔ کپتان بوڑھا ہو چکا ہے، اب ہمارا وقت ہے۔ اس کی باتوں میں لالچ اور وعدوں کا جال تھا۔ عملے کے کچھ نوجوان لبیک کہہ رہے تھے، کچھ خاموش۔ بلال، جو ابھی نیا تھا، کونے میں بیٹھا سب سن رہا تھا۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا لیکن آنکھوں میں سچ کی روشنی باقی تھی۔ اس رات بلال اکیلا عرشے پر کھڑا تھا۔ چاندنی رات تھی مگر اس کے دل میں گھوپ اندھیرا۔ ایک طرف کپتان ریحان کا بھروسہ، دوسری طرف جفر کا خوف۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کس طرف جائے۔ لہریں اس کے قدموں سے ٹکرا رہی تھیں، جیسے پوچھ رہی ہوں، کیا تم سچ کے ساتھ ہو یا خاموشی کے ساتھ؟ بلال کا دل رو رہا تھا لیکن زبان اب بھی بند تھی۔ اگلی صبح کپتان ریحان نے ایک جھوٹا حکم دیا، ایسا جو جفر کی نیت ظاہر کر دے۔ وہ جانتا تھا کہ جفر ضرور رد عمل دے گا، اور وہی ہوا۔ جفر نے بلال کو فوراً پکڑا اور سمندر میں دھکیل دیا۔ عملے کے چند لوگ چونک گئے مگر کچھ چپ رہے۔ ریحان، جو یہ سب دیکھ رہا تھا، اب خاموش نہ رہ سکتا تھا۔ اب فیصلہ کن لمحہ آ چکا تھا۔ عرشے پر تلواریں نکل آئیں اور ہر طرف شور مچ گیا۔ عملہ دو گروپوں میں بچ چکا تھا، ایک وفادار، ایک غدار۔ کپتان ریحان نے اپنا کوٹ اتارا، تلوار کھینچی اور جفر کی طرف بڑھا۔ دونوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ چمکتی تلواریں، زخمی جسم اور گرجتی لہریں اس منظر کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھیں۔ ہر وار میں بدلا تھا اور ہر چیخ میں بے وفائی۔ بادل گرج رہے تھے، سمندر شور مچا رہا تھا، جیسے وہ بھی فیصلہ سننا چاہتا ہو۔
जफर ने आखिरी वार किया मगर रेहान ने बचा और फिर ऐसा वार किया कि जफर जमीन पर गिर पड़ा। अरशे पर खामोशी छा गई। कप्तान जख्मों से चूर मगर खड़ा रहा। दुश्मन हार चुका था मगर कप्तान के दिल में कोई फतह का जश्न नहीं था, सिर्फ दुख के इसे अपने ही लोगों से लड़ना पड़ा। रेहान ने जख्मियों की देखभाल की और जो मर गए थे उन्हें समंदर के सुपुर्द किया। बाकी बचने वाले नौजवानों को इसने ना सजा दी ना कैद। बस उनसे कहा, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं लेकिन तुम्हारा ज़मीर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये जुमला उनके दिल में चुभ गया। इससे बड़ी सजा कोई और ना हो सकती थी। शाम ढल रही थी। सूरज समंदर में उतर रहा था और इसी वाइपर नए सफ़र पर रवाना हो रहा था। कप्तान रेहान पहिए पर खड़ा, फ़हीम उसके पहलू में और बिलाल थोड़े फासले पर। खामोशी में कप्तान ने कहा, अगर मैं कल ना रहा तो रा कौन लेगा? फ़हीम ने जवाब दिया, जो आज की गद्दारी को याद रखेगा वही कल का रहनुमा होगा। दोपहर के वक्त एक छोटी कुश्ती दौर से आती दिखाई दी। कप्तान की नज़रें चौंक गईं। ये बिलाल था, जिंदा जख्मी मगर जिंदा। वो चुपचाप जहाज पर चढ़ा रेहान के सामने आया मगर कुछ ना बोला। कप्तान ने सिर्फ एक नज़र में सब कुछ कह दिया, मुआफ़ी उम्मीद और एक नया आगाज़। सब खामोश आंखों में छुपा था। रात के वक्त कप्तान ने अपनी पुरानी डायरी खोली। आखिरी सफ़े पर लिखा, कप्तान रेहान जिंदा बचा गद्दारी के बीच और सच लेकर समंदर में तहलील हो गया। ये कहानी वही समंदर सुनाएगा जिसे इंसानों से ज्यादा राज मालूम है। और फिर हुआ चलने लगी जैसे समंदर ने यह किस्सा अपने अंदर महफूज कर लिया हो, हमेशा के लिए।